نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، عام طور پر لوگ استخارہ کے لیے پیروں، عاملوں یا محلے کے امام و خطیب حضرات سے رجوع کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، استخارہ میں صحیح رہنمائی ملی نہ ملی، ان نیک لوگوں کو ان کے تقوی اور دینداری کی وجہ سے صحیح رہنمائی مل جائے گی۔ ناظرین کرام، اس عمل کے پیچھے احساس گناہ گاری کا جذبہ اور علماء و مشائخ سے محبت و عقیدت کا جذبہ نہایت قابل قدر ہے، اور اس کا فائدہ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا، لیکن اس جذبے کے نتیجے میں خود استخارہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اسے صرف اہل دین تک محدود سمجھ لینا سراسر خلاف تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ما خاب من استخار وما ندم من استشار۔ جس نے استخارہ کر لیا وہ نقصان میں نہ ہوگا، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ پشیمان نہ ہوگا۔ کوئی بھی ایسا مباح یا مستحب کام کرنے سے پہلے قابل مشورہ لوگوں سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ جس کام کے انجام میں تردد ہو، کاروباری شراکت ہو، کسی خاص پیشے، فن یا ہنر کا اختیار کرنا ہو، طلباء کے لیے یونیورسٹی لیول کی تعلیم میں خاص شعبے کے انتخاب کا مرحلہ ہو، رشتہ اور شادی کی بات ہو، یا 2-3 اداروں میں سے کسی ایک میں ملازمت کرنے کا معاملہ ہو، اسی طرح کے مسائل میں اچھے، دیانتدار، قابل، مخلص اور صاحب علم و تجربہ لوگوں سے مشورہ کرنا قرآنی حکم بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے۔ ناظرین کرام، اگر مقدس شخصیات سے استخارہ کرنا درست اور اچھا عمل ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو استخارہ سکھانے کے بجائے فرماتے کہ جسے استخارہ کرانا ہو وہ مجھ سے رجوع کر لیا کرے۔ تاریخ و سیرت کے بیش بہا اور گراں قدر ذخیرے میں 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کا واقعہ بھی ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استخارہ کرایا ہو۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ کسی صحابی، تابعی یا نو مسلم شخص نے خلفائے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے استخارہ کے لیے درخواست کی ہو۔ ناظرین کرام، استخارہ سے مسائل سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور آج کل لایو استخارہ بھی ہوتا ہے، ان کا حکم کیا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب تو ٹی وی پر لایو استخارہ کیا جاتا ہے، ادھر سوال ہوتا ہے، ادھر فوراً استخارہ کا جواب موصول ہو جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ نام نہاد روشنی اور تعلیم کے اس دور میں، جبکہ 21ویں صدی میں اپنی پہلی دہائی کا سفر مکمل کر چکی ہے، ہمارے ہاں ایسے جاہلوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ادھر ٹی وی
چینل پر اس قسم کا پروگرام آن ہوتا ہے۔ ادھر ملک بھر سے ہی نہیں، دنیا بھر سے ٹیلی فون کالز کی بھرمار ہو جاتی ہے، اور پھر صاحبان کڑے ہو کر ان کا استخارہ کر کے حتمی جواب سے انہیں آگاہ بھی فرما دیتے ہیں۔ ہم حیران بھی ہیں کہ لوگ ان ڈھکوسلوں پر یقین کیسے کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے لائیو استخارے کا دعویٰ صحابہ و تابعین اور قرون اولیٰ سے لے کر آج تک کسی نے نہ کیا ہے۔ نہ ہی اگر کوئی ایسا جھوٹا دعویٰ کرتا تو امت مسلمہ اس پر یقین کرنے کو تیار ہوتی۔ ناظرین کرام، ان جاہلوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور آپ خود اپنے لیے استخارہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔